الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ سامعین محترم، دنیا اور آخرت کی سعادت اپنے نفس کی تعدیب، اصلاح، تزکیہ اور تطہیر میں ہے، اور بدبختی یہ ہے کہ نفس میں خرابی، خباثت اور نجاست بھر جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک نفس پاکیزہ نہ ہو تو تزکیہ کا حاصل ہونا کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ تزکیہ نفس سے کیا مراد ہے، کیا اس کی تعریف ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لفظ تزکیہ کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو صاف ستھرا بنانا، اس کو نشو و نما دینا، پروان چڑھانا اور پھیلنے پھولنے دینا، یہ تزکیہ ہے۔ جبکہ اصطلاحی مفہوم اور تعریف یہ ہے کہ نفس کو غلط رجحانات اور میلانات سے موڑ کر طہارت فکر اور خشیت الہی سے آراستہ کر کے نیک اعمال کے ذریعے اسے درجہ کمال تک پہنچانا، اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کا محاورہ الزرع یزکو، کھیتی کے بڑھنے اور پھیلنے پھولنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تزکیہ نفس ہی انسان کو دنیا میں اوصاف حمیدہ کا مستحق بناتا ہے، اور آخرت میں اجر و ثواب بھی اسی کی بدولت حاصل ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ان باتوں کی کوشش میں ہماتن مصروف ہو جائے جن سے طہارت نفس حاصل ہوتی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ طہارت نفس کیسے حاصل ہوتی ہے یا اس کا حصول کیسے ممکن ہے، تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کے اوامر و نواہی کا پابند بنایا جائے۔ وہ تمام امور جنہیں قرآن و حدیث میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کی پابندی کی جائے، اور ان تمام کاموں سے رک جائیں جن سے رکنے کے لیے ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے۔ لفظ نفس عربی زبان کا لفظ ہے اور شریعت میں اس کے کئی معانی ہیں۔ اس وقت موضوع کے حساب سے اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے۔ نفس کا معنی ہے قلب، دل اور ضمیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، اس کا ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم انسانی میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، خبردار وہ دل ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اصلاح پہلے اندر سے شروع ہوتی ہے، اور اس کا مرکزی مقام دل ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان کی آبیاری ہوتی ہے، تقوی کا بیج بویا جاتا ہے، نیت درست کی جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے مأمور ہوا جاتا ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا التقوی ہا ہونا التقوی ہا ہونا ویشیر الی صدرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی کا مرکز یہ دل ہے، تقوی کا سر چشمہ یہ دل ہے۔ تو جب تک دل کو کفر اور شرک سے، نفاق اور حسد سے، غیبت اور جھوٹ سے، ریاکاری اور ظاہر داری جیسی بیماریوں سے پاک کر کے اس میں توحید اور خلوص، اطاعت اور محبت، صدق اور امانت جیسی نیکیوں کا بیج نہ بویا جائے گا اور اس کی مسلسل حفاظت اور آبیاری نہ کی جائے تو نہ تزکیہ حاصل ہو سکتا ہے اور نہ ہی فوز و فلاح کی امید کی جا سکتی ہے۔ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ کامیاب وہی بندہ ہے، فلاح اسی کے مقدر میں لکھی گئی ہے جو بندہ اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنے نفس کو سنوارتا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان قد افلح من تزکا، اللہ فرماتے ہیں کامیاب بندہ میرے پاس وہی ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اللہ کے ہاں فلاح اسی کو ملے گی۔ اب اس نفس کی 3 اقسام اللہ نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 نفس امارہ، یہ نفس انسان کو برائی پر ابھارتا اور آمادہ کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس برائی پر ابھارنے والا ہے۔ نمبر 2 نفس لوامہ، یہ برائی کرنے پر انسان کو ملامت کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں اللہ تعالی ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ نمبر 3 نفس مطمئنہ، اگر کوئی انسان نفس امارہ سے پکی دشمنی اور نفس لوامہ سے سچی دوستی قائم کر لیں تو اللہ رب العزت اسے خاص بندوں میں شامل فرما کر نفس مطمئنہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف لوٹا اس حالت میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے خوش، بس میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ نفس مطمئنہ وہ اطمینان والی نفس جس کا تزکیہ کیا گیا ہو، جس کو پاک اور صاف کیا گیا ہو۔ سامعین محترم، ہر مسلمان اس بات کا یقین کرتا ہے کہ نفس کی تطہیر، پاکیزگی ایمان اور عمل صالح سے ہی ہوتی ہے اور اس کی پلیدی، خرابی، فساد، کفر اور گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے کیے ہوئے کاموں کا ان کے دلوں کے اوپر زنگ بیٹھ گیا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل ناپاک ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی کے اندر مذکور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نکتۃ سوداء فی قلبہ، تحقیق مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ، سیاہ دھبا بن جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُكِلَ قَلْبُهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر توبہ کرے اور اس سے بعد آ جائے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ میں بڑھتا رہے تو سیاہ دھبا اس کے دل پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ سیاہی ہے، یہی وہ دھبے ہیں کالے جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے کیے ہوئے کاموں کا ان کے دلوں کے اوپر زنگ بیٹھ گیا ہے۔ اس لیے مسلم، اگر تو نفس مطمئنہ کا طلبگار ہے اور پاکیزہ دل کا طلبگار ہے تو پھر اپنے وجود سے
اس گناہوں کی سیاہی کو مٹا دے، شرک کی سیاہی کو مٹا دے، کفر کی سیاہی کو مٹا دے، نفاق کی سیاہی کو مٹا دے، اپنے دل کو پاکیزہ بنا دے، اور یہی دل کل قیامت کے دن کامیاب دل ہوگا، یہی نفس مطمئنہ اللہ رب العالمین کے ہاں عزت والی بنے گی، یہی دل مطمئن دل اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ اللہ کا قرآن رب کائنات فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی، اس دن بندے کو صرف وہی دل نفع دے گی جو دل سالم لے کے آ گیا، جو پاکیزہ دل لے کر رب کے حضور پیش ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں یہی بندہ کامیاب ہوگا۔ تو تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کچھ باتیں۔ سب سے پہلے کہ بندہ اللہ کے حضور توبہ طائب ہو، اپنے گناہوں پر ندامت اور آئندہ کے لیے عزم شادی کرے کہ کبھی بھی وہ گناہوں کے قریب نہیں جائے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو پاکیزہ بنا دے گا۔ اللہ کا قرآن رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والے والو، اللہ کی طرف خالص دل سے رجوع کرو، امید ہے وہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں داخل کرے گا۔ اللہ کا قرآن رب کائنات ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سب اللہ کی طرف توبہ طائب ہو جاؤ، رجوع کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی اسی بندے کو ملے گی، کامران وہی بندہ ہوگا جو اللہ کے حضور توبہ طائب ہوتا ہے اور اللہ اس کے دل کو گناہوں کے میل سے صاف اور پاک کر دیتا ہے۔ خالی صاف پاک نہیں کرتا، رب تو بندے سے خوش بھی ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ المؤمن من رجل من ارض دویۃ مہلکۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو ہلاک ویرانے میں ہو اور ہلاک کرنے والے ویرانے میں ہو، اس کے ساتھ اس کی سواری ہو جس پر کھانے پینے کی چیزیں ہوں، اور پھر وہ سو جائے، جب بیدار ہو کر دیکھے تو اس کی سواری بھی غائب ہو، پھر اسے تلاش کرتے کرتے پیاس لگ جائے، آخرکار کہے کہ اسی جگہ جا کر لیٹ جاتا ہوں تاکہ میری موت واقع ہو جائے، اور وہ مرنے کے لیے کلائی پر سر رکھ کر لیٹ جائے۔ جب بیدار ہوتا ہے تو اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے موجود ہے جس پر زاد راہ طعام اور مشروب لدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس آدمی سے بڑھ کر خوش ہوتا ہے جو گم ہونے کے بعد اپنی سواری جس پر اس کا زاد راہ ہو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ رب کائنات توبہ طائب ہونے والے اور اپنی نفس کی تطہیر کے لیے گناہوں سے توبہ طائب ہونے والوں بندوں کے اوپر رب کائنات اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ نمبر 2، مراقبہ۔ مسلمان اپنی زندگی کے لمحات میں اللہ عز و جل کو پیش نظر رکھتا ہے اور یقین کرتا ہے کہ وہ اس کے ہر عمل پر مطلع ہے، اس کے خفیہ گوشوں پر اس کی نظر ہے، وہ اس کے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اس طرح اسے اللہ عز و جل کے جلال و کمال میں استغراق کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، پھر اس کی یاد میں اسے اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری میں وہ فرحت اور سرور محسوس کرتا ہے، اس کے جوار اور قرب میں رہنا اسے پسند آتا ہے اور وہ اسی کی طرح متوجہ ہوتا ہے اور اغیار سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان کہ ایسا بندہ اپنے چہرے کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اپنے چہرے کو۔ رب کائنات کا فرمان وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا
ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن. اللہ رب العالمین کا فرمان ومن احسن دینا، اس سے بڑھ کر کس کا اچھا دین ہو سکتا ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سپر کر دیا. وہو محسن، اس حال کے اندر کوئی وہ نیکی کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اللہ تعالیٰ کا فرمان جو اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیکی کرنے والا ہو، بس اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے. اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا. اور یقین کرو کہ اللہ تمہارے دلوں کی باتیں جانتا ہے، پس اسی سے ڈرو. رب تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ تم جو اپنے نفسوں کے اندر چھپاتے ہو، جو کچھ کرتے ہو، وہ خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے. تمہاری نفوس کے اندر، تمہاری دھڑکنوں کے اندر اٹھنے والے خیالات کو بھی رب کائنات جانتا ہے. اس لیے اس اللہ سے ڈر جاؤ. اور وہ رب کائنات فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون. وقال وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. اور تم جس حال میں ہوتے ہو اور قرآن پڑھتے ہو اور جو بھی عمل کرتے ہو، ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں دیکھو، اللہ رب العالمین جب اتنا نگہبان ہے تو ہمیں بھی کتنا چوبند ہونا چاہیے، کتنی ہمیں تیاری کرنی چاہیے، کتنا اپنے نفس کو پاک رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. نمبر 3، محاسبہ. تزکیہ نفس کے لیے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا بہت ضروری. جب تک بندہ خود اپنا نگران نہیں بنتا، خود اپنے وجود کا محاسبہ نہیں کرتا، تب تک اس کو تزکیہ نفس کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا. خود فریبی اور خود فراموشی کا واحد علاج خود احتسابی ہے. یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا ناقد خود بنے اور غور سے دیکھے کہ اس سے کن کن امور میں غلطیاں ہوئی ہیں اور اس کے نتیجے میں کس نقصان سے اس کو دوچار ہونا پڑا ہے. قومی عزت میں تبدیلی بھی نفس کے تغیر سے برپا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کر دے.
جس شخص کو اپنی ذات سے خود نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کا داعیہ نصیب نہ ہو اور اس کو کوئی وعظ و نصیحت فائدہ نہیں دے سکتی۔ اگر ہم سب خلوص دل سے خود احتسابی کو اپنا لیں تو ہو سکتا ہے انسانیت کے اجڑے ہوئے گلشن میں پھر سے امن اور سکون کے پھول کھلنے لگیں۔ ایک مسلم اپنے دل کے اندر اگر باغ و بہار دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے، اپنے نفس کو کفر سے بچانے کی کوشش کرے۔ اور تزکیہ نفس کی اہمیت کا اندازہ آپ رب کائنات کے اس فرمان سے بھی لگا سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ہم نے ان کی طرف بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان کے اوپر اللہ کی وحی پڑھتا جاتا تھا اور ان کا تزکیہ کرتا جاتا تھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو اللہ کے قرآن کی تعلیم دیتا اور حکمت حدیث کا علم ان کو سکھلاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندازہ لگائیے مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کے اندر قدم رکھا تھا وہ معاشرہ اتنا بگڑا ہوا، ان کی نفوس اللہ اکبر شرک جیسی غلاظت سے لبریز ہو چکی تھی، بھری ہوئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دلوں میں محبت نہ تھی، ہر ایک اپنے بھائی کے خون کا پیاسی تھا۔ بچی پیدا ہوتی چہرے بگڑ جاتے، چہرے سیاہ اور کالے پڑ جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان اتنا بگڑا ہوا تھا، اپنی بچی کو دفنانے کے لیے، زندہ درگور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایسا تزکیہ کیا، ایسی ان کے نفوس کو پاک کیا کہ ان کے دلوں سے اللہ اکبر کبیرہ لات کی محبت نکل گئی، عزا کی وہ محبت نکل گئی، 360 بیت اللہ میں پڑے ہوئے بتوں کی محبت نکل گئی، ان دلوں کے اندر توحید کی محبت، اللہ کی محبت نے جنم لے لیا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرک سے بھرے نفوس کا تزکیہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکوں کے نفوس کا تزکیے کہ ابتدا بھی توحید کے کلمے کے ساتھ کی۔ جب صفا پہاڑی پہ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کفار کو مخاطب ہو کر یہ کہا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، اے مکے والو، اے کافرو، اے مشرکو، پڑھ لو لا الہ الا اللہ۔ مشکل کشا ایک اللہ، حاجت روا ایک اللہ، بگڑی بنانے والا ایک اللہ، نہ لات مشکل کشا، نہ عزا حاجت روا، نہ 360 بت تمہیں کچھ نفع اور نقصان پہنچانے والے، پوری کائنات کا خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، دینے والا بھی اللہ، عطا کرنے والا بھی اللہ، روکنے والا بھی اللہ۔ اللہ اکبر۔ پوری کائنات کا کنٹرول سنبھالنے والا بھی ایک اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان مشرکین کے نفوس کا تزکیہ توحید کے کلمے کے ساتھ کیا۔ پھر قرآن اترتا گیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دلوں کا تزکیہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دلیں جو نفرت سے بھری ہوئی تھی، جو خون کے پیاسی تھے، اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے صحابہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، اللہ رب العالمین نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دین کی وجہ سے، دین کی برکات سے ان کی دلوں کا ایسا تزکیہ ہوا، ان کی دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت بیدار ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ رب کا قرآن بھی تزکیہ نفس کے لیے ہی اترا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس
الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنین۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو تحقیق تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے، قرآن آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، وہ قرآن جو سینوں کو شفا بخشنے والا، سینوں کو جلا بخشنے والا، سینوں کا تزکیہ کرنے والا، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے ہدایت رحمت کا سامان بن کے اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن پڑھتے جاؤ، دل کا تزکیہ ہوتا جائے گا، نفوس پاک ہوتے جائیں گے، دلوں کا زنگ اترتا جائے گا۔ شفا کیسے ملے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ شرک مٹتا چلا جائے گا، توحید جگہ لے گی، بدعات مٹتی چلی جائیں گی، اتباع رسول کی محبت دل میں جنم لے گی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں جنم لے گی، شرک مٹ جائے گا، کفر مٹ جائے گا، اور توحید کی محبت دل میں غالب آ جائے گی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی وحی کے ساتھ اخلاص اور سچائی دل میں جنم لے گی۔ کیونکہ نفاق اگر دل کے اندر آ گیا تو یہ دل ناپاک بن جاتا ہے، پھر چاہے نبی کے پیچھے پڑھنے والا مقتدی نمازیں پڑھتا رہے، لیکن دل میں اخلاص نہ ہو، دل میں سچائی نہ ہو، دل میں نفاق ہو، دل میں ریا ہو، دل میں دکھلاوے کا مادہ ہو، تو پھر یہ انسان عمل صرف اور صرف دنیا والوں کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے نہیں کرتا۔ اس کا دل نفاق سے بھرا ہوتا ہے، منافق انسان بن جاتا ہے، اور اس کے دل کی تطہیر اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ پھر وہ چاہے منافق عبداللہ بن اوے کیوں نہ ہو، نماز پڑھانے والا، اس کی جنازے نماز پڑھانے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کا امام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر اس کو کفن کے طور پر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکال کر اس کے منہ میں ڈالا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار، توبہ طائب اللہ کے سامنے ہوئے، اس کی بخشش کے لیے دعائیں کی، رب کائنات کے سامنے اس منافق کے استغفار کے لیے دعائیں کی، اس کی بخشش کے لیے دعائیں کی، لیکن رب نے قرآن اتار دیا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم فإن تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی معافی مانگ لیں لیکن اللہ پھر بھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے حکم جاری فرما دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منافقین کے لیے جنازہ نماز کے لیے کبھی کھڑے مت ہونا، اور ان کی بخشش کے لیے کبھی قبر پر کھڑے ہو کر دعائیں مت مانگنا۔ اللہ نے منع فرما دیا، کیونکہ فلاح اور کامیابی اسی بندے کو ملتی ہے، قد افلح من تزکا، اور اس منافق کی دل تطہیر سے خالی ہوتی ہے، تزکیہ سے خالی ہوتی ہے، اس منافق کے دل میں اللہ کے لیے محبت نہیں ہوتی، دین کے لیے سچائی نہیں ہوتی، اخلاص نہیں ہوتا، اس لیے نبی کو اللہ نے منع فرما دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منافقین کے لیے کبھی بھی بخشش کی دعائیں مت مانگیے۔ اللہ کے بندے، یہ تزکیہ نفس اللہ کی ایک عظیم عطا اور عظیم نعمت ہے۔ تزکیہ اسی کو حاصل ہوتا ہے جس کے لیے رب چاہے۔ اللہ کا فرمان ہے، بل اللہ یزکی من یشاء، تزکیہ اسی کے نفس کا ہوتا ہے جس کو رب یہ تطہیر عطا فرمائے، یہ تزکیہ جیسی عظیم نعمت سے اس کو ہمکنار فرمائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے اس عظیم نعمت کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت کتاب الذکر، سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی دعا ہوتی تھی، اللہم آت نفسی
تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها۔ اے اللہ میری نفس کو تقوی بخش دے، وزکیها اللہ میری نفس کا تزکیہ کر دے، انت خیر من زکاها تو ہی بہترین تزکیہ کرنے والا ہے، انت ولیها و مولاها اللہ تو ہی اس کا ولی، تو ہی اس کا مولا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ میری نفس کو تقوی بخش دے، میری دل کو تزکیے جیسی عظیم نعمت سے نواز دے۔ ہمیں بھی اللہ سے یہی دعائیں کرنی چاہیے، خالی دعائیں نہیں بلکہ ہمیں خود اس نفس کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے بھرپور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کا فرمان من جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کا قرآن رب فرماتے ہیں جو کوشش کرتا ہے بندہ ہم اس کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ اللہ سے دعائے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی پاک کر دے، اللہ ہمارے باطن کو بھی پاک کر دے، اللہ رمضان المبارک کی ہم برکات اور سعادتوں سے ہمیں نواز دے۔ اللہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما دے، اللہ ہمیں 5 وقتہ نماز کا پابند بنا دے، اے اللہ جنت الفردوس کا ہمیں وارث بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔